میں وہی مسقط میں تھا، تو وہ ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے ایک بڑے عالم تھے، وہ مجھے ملے. انہوں نے کہا آپ کا یزید کے بارے میں کچھ بیانات آئے ہیں، تو میں کچھ یزید کے بارے میں میرے پاس بھی کچھ حوالے ہیں آپ کو لکھواتا ہوں. میں نے کہا لکھوائیں. تو جب میں لکھنے لگا نا تو میں نے اوپر عنوان ڈالا یزید کے بارے میں رپورٹ. وہ ان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا ہمارا یہی اسٹائل ہے. میں نے کہا جو کچھ آپ بتائیں رپورٹ پیش کر رہے ہیں نا. میں نے کہا ہمارا عنوان ایسا ہی ہوتا ہے، آپ خیر اس کو نہ دیکھیں، آپ رپورٹ لکھوائیں. تو انہوں نے کہا وہ فلاں نے لکھا ہوا ایسا تھا. میں نے کہا رپورٹ تو رپورٹ ہی ہے نا یہ، چاہے وہ آپ اس کو عرف میں رپورٹ نہ کہیں، لیکن ہم پولیس کی طرح رپورٹ لکھ رہے ہیں یزید کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ بھائی اگر رشتہ اچھا آیا ہے تو آپ رپورٹ لکھیں اس رشتے کے بارے میں. اور رپورٹ کہاں سے؟ پولیس جب رپورٹ لکھتی ہے تو آپ سے پوچھتے ہیں نا بھائی کہاں سے آیا چور، کیا ہوا. تو آپ بھی اس محلے میں جا کے اس بندے سے متعلق اہل محلہ سے رپورٹ طلب کریں. بھائی کسی نے گھنٹی بجا کے بھاگتے ہوئے تو نہیں دیکھا اس کو، چپل چراتے ہوئے تو نہیں دیکھا، اسکول میں کیسا ہے، کالج میں کیسا ہے، ابا سے اس کا سلوک کیسا ہے، اماں سے اس کا سلوک، تنخواہ کتنی ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے بھائی، یہ جو زکام آپ کو ہو رہا ہے یہ دائمی تو نہیں ہے، ابھی چلو ابھی مجھے دیکھ کے چھینک آ گئی آپ کو، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت چھینکتے ہی رہتے ہو. تو یہ ساری رپورٹیں لکھ کے اگر یہ اس میں کلیئر آ رہا ہے تو استخارے میں نہ آئے تو بھی یہاں ہاں کرنی ہے. اور اگر رپورٹیں کلیئر نہیں آ رہی تو استخارے میں پازیٹو آئے تو بھی آپ نے نہ کرنی ہے. اپنے بچیوں کو استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. اور اگر کچھ رپورٹیں پازیٹو اور کچھ نیگیٹو تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ساری رپورٹیں کسی کے بارے میں نہ پازیٹو ہوتی ہیں نہ ساری نیگیٹو. تو یہ دیکھو کہ یہ جو پازیٹو چیزیں ہیں یہ کیا اس قابل ہے کہ اس پازیٹیوٹی کے ہوتے ہوئے اس کچھ نیگیٹیوٹی کو برداشت کر لیا جائے. مثلا بچے کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، پازیٹو رپورٹ. بچے کی داڑھی ہے، پازیٹو میں ڈال دیا. رپورٹ لکھو نا، اوپر لکھو کہ وسیم کے بارے میں رپورٹ. بھائی میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کی بچی کے لیے رشتہ ہے وسیم کا، میں وسیم بادامی کہنے والا تھا، خیر وسیم کا رشتہ آیا. مجھے نہیں پتا وسیم بادامی ہے لیکن نام بہت سنا. وسیم کا رشتہ آیا، آپ نے لایا وسیم بھائی رپورٹ. تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، رپورٹ پازیٹو میں ڈال دیا. داڑھی بھی پوری ہے، پازیٹو. بھائی گھر میں سب سے سلوک اچھا ہے، محلے والے بھی تعریف کر رہے ہیں، بھائی بڑا جب بھی گزرتا ہے کبھی ہم نے کسی عورت کو جھانکتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا. اگر کبھی دیکھا بھی ہے تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا ہے اس نے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ. تو آپ نے سارے پازیٹو. اور بھائی نمبر بھی امتحان میں اچھے آتے ہیں، جاب بھی اچھی ہے، ساری پازیٹو. گٹکا کھاتا ہے، نیگیٹو میں ڈال دو. سگریٹ پیتا ہے، نیگیٹو میں. صحیح ہے نا. اب 2 نیگیٹو اور سارے کیا آ رہے ہیں؟ پازیٹو. تو آپ دیکھو یار اتنی ساری چیزیں ہوتے ہوئے گٹکا قابل برداشت ہے یا نہیں ہے. تو بچی سے کہو بیٹا دیکھو بہت اچھا آدمی ہے، گٹکا برداشت کر لو گی؟ ہے بھائی. اگر وہ کہے کہ برداشت نہیں کر سکتی تو اس سے بولو ٹھیک ہے، ایک اور دوسرا ہے وہ گٹکا نہیں کھاتا، وہ گٹکا نہیں کھاتا، شکل اچھی نہیں ہے، یہ ہے گٹکا نہیں کھاتا. سارے کوائف وہی ہیں، تبلیغ میں وقت بھی لگا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں. استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرو سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے بچی کو دکھایا دیکھو بیٹا یہ ایک دوسرا والا ہے، گٹکا نہیں کھاتا، سگریٹ نہیں پیتا، پان نہیں، بہت بہترین دانت دیکھو کیسے نیٹ کلین، ایسا لگتا ہے تیزاب سے دھوتا ہے روزانہ دانت. لیکن اس میں مسئلہ تبلیغ میں بھی وقت لگا ہوا ہے، مسئلہ ہی شکل دیکھ رہی ہو، شکل. تو وہ کہے گی بھائی اتنا بصورت آدمی مجھے برداشت نہیں ہے. چلو یہ تیسرا ہے، اس کی شکل اچھی ہے، گٹکا بھی نہیں ہے، لیکن تم عالمہ ہو، تم دیندار ہو، نہ تبلیغ میں وقت لگا اس کا، نہ علماء کے بیانات سنتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کب دین سے واپس پھر جائے. شکل اچھی ہے. تو وہ کہے گی نہیں ابا مجھے تو دیندار، اگر دیندار لڑکی ہو مجھے تو دیندار رشتہ چاہیے، علماء سے کچھ تعلق تو ہونا چاہیے نا، یہ تو گمراہ ہو سکتا ہے کل. تو ایسے 5-10 رشتے بتا دیے، بیوی بچی کو کوئی بھی پسند نہیں آ رہا، تو پھر آپ اس کو بولا بیٹا میرے بس میں یہی تھا، تیرے لیے اب کوئی آرڈر پہ بنوانا پڑے گا، ہے جو خوبصورت بھی ہو، جاب بھی اچھی ہو، خاندان بھی اچھا ہو، قد بھی اچھا ہو، دیندار بھی ہو، پان گٹکا بھی نہ کھاتا ہو،
उलमा से ताल्लुक़ भी हो, माँ बाप भी उससे खुश हों, महल्ले वाले भी उससे खुश हों, नज़र हमेशा नीचे रख के चलता हो, तो बेटा इसके लिए मैंने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर पे माल तैयार हो रहा है। ज़ाहिर है इंसान ऑर्डर पे तैयार नहीं होते, तो उसको कहेंगे बेटा फिर तुम शादी करना, इन्हीं 10 में से जिसको बोलोगी तो वो खुद फैसला करे, आप भी फैसले में मदद करें, क्योंकि असल तो बाप को बड़ी वैल्यू है इस्लाम में। तो आप बताएं, देखो ये जो सबसे पहला वाला था ना, सारी चीज़ें थी, सिर्फ गुटका रह गया था, तो शादी कर लो, मोहब्बत से गुटका छुड़वा देना।